بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری آیت ہے آیت نمبر 7 سورۃ بقرہ کی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، چاہے وہ جس دور کے بھی ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب سب سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، مطلب کہ ان کے دل سیل ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، کہ اگر اس میں ہدایت کو پہنچایا بھی جائے تو ہدایت نہیں جا سکتی۔ دیکھیں، ہم جب اپنی مٹھی کو بند کر لیتے ہیں بالکل، تو ہماری مٹھی میں کچھ نہیں جاتا، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے جب کسی کا دل بند ہو جائے، دل سیل ہو جائے، اور جس طرح سے اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے دلوں پر مہر ہے، اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر کیا کر دیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے بچائے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ تو جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ انسان کی خواہشات، انسان کا تکبر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دلوں کو سخت کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ ایک بہت لرزا دینے والی آیت ہے کہ دلوں پر مہر کا لگ جانا، اور جب مہر لگ جائے تو دل بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر ہدایت کا ذرہ بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر آنکھوں پر جب پردہ آ جاتا ہے، کانوں کی سماعت پر جب پردے آ جاتے ہیں، بظاہر یہ پردہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا پردہ ہوتا ہے جس سے ہدایت نظر نہیں آتی، انسان کو سیدھی راہ دکھائی نہیں دیتی، اس کے علاوہ ہر غلط راستہ انسان کو نظر آتا ہے۔ تو یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک ہی دفعہ کریں گے اور اس گناہ کو پھر چھوڑ دیں گے، لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلی دفعہ وہ ہمیں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ آہستہ آہستہ جب ہم اس گناہ کی دلدل میں پھنستے جاتے ہیں تو گناہ ہمیں نہیں لگتا، پھر وہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہمارا ڈیلی روٹین کا کام ہے، اور ہم اسے ڈیلی روٹین پر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پھر بالکل ہمیں بھول جاتا ہے، باقی عبادات بھول جاتی ہیں، نیکی کا راستہ بھول جاتا ہے، پھر ہدایت ہم سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ہدایت کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم اپنا غلط راستہ اپنانا چاہتے ہیں۔ اب ہدایت پر رہنے کے لیے، ہدایت کی طرف جانے کے لیے انسان کا اللہ سے ایک کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے، اور ان عبادات کا کرنا ڈیلی بیسس پر، اور اللہ سے قریب رہنا، اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرنا، جو بھی مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان جتنا اپنی روح کو غذا دیتا ہے ہدایت کی طرف تو وہ ہدایت کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی روح کو غلط غذا دیں گے، لائک ہم میوزک میں پڑ جاتے ہیں، موویز میں پڑ جاتے ہیں، یا کسی اور غلط راہ کی طرف نکل جاتے ہیں، تو یہ ہمارے روح کی غذا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسی غذا بنتی ہے کہ اگر انسان نہ لے تو بس وہ پھر ایسے سمجھے کہ مرنے کے مترادف ہوتا ہے، جیسے ایک نشے والے انسان کو لت لگ جاتی ہے نشے کی، اور اگر اسے نہ دیا جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے، اور اس کے علاوہ ہماری آنکھوں کو کھلا رکھے کہ ہم ہدایت کا راستہ دیکھ سکیں، ہمارے کانوں کو کھلا رکھے
اور ہم ہدایت کی بات سن سکیں. اور جو لوگ پھر انکار کرتے ہیں ان کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا، بلکہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت پر جما دے، اپنے دین پر جما دے. آمین. جزاک اللہ خیر.